نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ الذین وہ لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر جو حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یہ کہ یوصلا جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی میں الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استویٰ وہ متوجہ ہوا، الی طرف السماء آسمان کی، فسواہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، سبع سات سماوات آسمانوں کو، وہوا اور وہ بکلی ہر شیء چیز کا، علیم علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق لوگ ہیں جو اللہ کے وعدہ کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا عہد ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا گیا؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے لیا گیا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ملتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد، پکا کب ہوا تھا؟ جب ہم دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے کلمہ پڑھا، تو فاسق وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، بھی یوصلا یہ کہ اس کے ساتھ ان کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جوڑا جائے، یعنی تعلقات کاٹ دیتے ہیں رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے اور غریبوں سے، اور رسولوں کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا اور دین کا دفاع کرنے کا، تو وہ دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، جو لوزرز ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہاں خسارہ پانے والے کون ہیں؟ وہ جن کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے، مالی طور پر یا اولاد میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا کاروبار میں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور یہاں ان کا انجام بھی بتا دیا گیا
اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وعدہ کر کے توڑنا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، اور نمبر 2 کہ اللہ کے بندوں سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، پیچھے فرمایا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور یہاں فرمایا کہ نہیں مانتے، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، دنیا میں آنے سے پہلے تم لائف لیس تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہارے اندر روح ڈالی اور پھر تمہیں پیدا فرمایا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، کب؟ جب دنیا سے رخصت ہونے کے وقت روح کو نکال لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم کو یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں اس نے موت دی اور پھر زندگی دے گا، ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ حشر کے دن اٹھایا جائے گا قبروں سے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کس لیے لوٹایا جائے گا؟ حساب کتاب کے لیے۔ اور پھر مریں گے نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی۔ پھر جنت والے جو ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کی فرما برداری کی، اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو توحید اور تخلیق سے توحید کو تخلیق سے ثابت کیا گیا، اور یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے یہ جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس پر دلیل جو ہے انسان کا اپنا وجود ہے۔ اور آیت کے آخری حصے سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں اس کو لوٹ کے جانا ہے، نہ آنے میں اس کی اپنی مرضی تھی اور نہ ہی جانے میں اس کا اپنا کوئی کردار ہوگا، نہ اس کی اپنی مرضی مانی جائے گی۔ تو زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ماننی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں اسی طرح اپنی مرضی کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر وہاں ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ تو آخری آیت ہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سب کچھ۔ اب گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے نباتات، حیوانات، سبزیاں، پھل، کھانے پینے کی چیزیں، اور سبحان اللہ کیا کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، سارے کا سارا ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ فصلت میں آتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، ساری روزی بندوں کے لیے اس کے اندر رکھ دی گئی۔ اللہ نے سارا کچھ یعنی ساری روزی جو ہے اس کے اندر رکھ دی، تو اللہ نے ہمارے لیے اس کو پیدا فرمایا، ہمارے لیے بنایا۔ ثم استوى إلى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواهن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان درست طور پر بنا دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے بنا دیا گیا، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ انسانوں کو قدر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، اور وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ نہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین انسانوں کے لیے بنی ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے، آیت نمبر 61 میں ہے کہ تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔
سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 12 میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم سے۔ اور بندوں کا علم کتنا ہے؟ جتنا اللہ تبارک تعالیٰ چاہے ان کو عطا کرے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہم اللہ کے بن جائیں جس نے ہمیں بنایا، نہ کہ ان چیزوں کے بن جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ تو لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کے علم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔